اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کے مبارک لمحات تک پہنچائے اور رمضان کے نیک اعمال ہمارا مقدر فرمائے۔ آپ دیکھتی ہیں کتنی ہی ہماری ایمانی ساتھی گزشتہ رمضان میں سحور افطار میں دورہ قرآن اور اسی طرح رمضان اسپیشل حلقات میں سیشنز میں ہمارے ساتھ ہوتی تھیں۔ ہمارے جاننے والے، بعض کے گھر والے اور ارد گرد والے کتنے ہی پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، مگر اب نہیں ہیں۔ آنے والے رمضان سے پہلے وہ ہم سے جدا ہو گئے، رخت سفر باندھ گئے۔ اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے۔ اس رمضان آپ نے ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور ابھی تو یہ بھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ کس کو وہ مبارک ساعت نصیب ہوتی ہیں اور کون ان سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ رمضان کو پا لینا یہ سعادت کی نشانی ہے، بلکہ رمضان کو پا کر قبولیت کو پانا یہ سعادت کی نشانی ہے۔ وگرنہ وہ شخص جو رمضان پائے اور قبولیت نہ پا سکے وہ تو محروم کا محروم ہے، وہ تو لسان نبوی سے اس بد دعا کا مستحق ہے کہ جبریل نے اسے بدبخت کہا، محروم کہا، کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت حاصل نہ کرے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اتنی مبارک ساعات ہیں، لیمیٹڈ ٹائم ہے، شارٹ ٹائم، اونلی 1 منتھ آفر ہے، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں، پلاننگ رکھیں۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ نیت پر بھی اجر ہے۔ یعنی آپ اگر ٹائم ٹیبل بناتی ہیں، رمضان اسکیجول اپنا فکس کرتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ ابھی سے نیت رکھتی ہیں تو آپ کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کئی احادیث ہیں۔ نسائی میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت رات کو تہجد کی، قیام اللیل کی نیت کرے، لیکن پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ صبح سے پہلے اٹھ نہ سکے، تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق ثواب لکھ دیا جائے گا، اور نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی نیند بھی اس کی ثواب اور تہجد کا بھی ثواب۔ تو آپ رمضان میں نیکیوں کی نیت کر لیں کہ میں نے کیا کچھ چیریٹی کے، ویلفیئر کے، اطاعت کے کام کرنے ہیں، اور اس کے لیے دین کو سیکھیں، کیونکہ بغیر سیکھے عبادت ایسے ہے کہ جیسے کوشش ہو مگر مقبول نہ ہو۔ کیونکہ آپ تو وہ اچھا کام نیکی سمجھ کے کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے نزدیک اچھا ہو مگر اللہ نے اس پر نیکی کی سٹیمپ نہ رکھی ہو۔ تو اسی لیے دین کو سیکھیں، رمضان کے مسائل سیکھیں۔ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کتب علیکم الصیام، شہر رمضان، یہ پورا مضمون سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں جہاں آیا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ نے دعا کی قبولیت کا ذکر کیا ہے۔ یہ بلا حکمت نہیں ہے، بلا ضرورت نہیں ہے، باقاعدہ لنک ہے، کیونکہ روزے کے ساتھ رمضان کے مہینہ میں دعاؤں کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے، اگر آپ اسے ریلیٹ کریں تو شوق ابھی بڑھ جائے۔ قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، صبح و شام کے اذکار، میں تو کہتی ہوں کہ حصن المسلم کا اسپیشل کورس کر لیں، یعنی ایک ایک دعا کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر یاد کرنا، پریکٹس کرنا، تاکہ جب رمضان میں وہ آپ اپنے رب سے مانگیں تو درد دل سے مانگیں اور قبولیت سر فہرست ہو، الفاظ کی ادائیگی سے پہلے قبولیت گارنٹیڈ ہو۔ پیچھے پریکٹس ہوگی نا، اب ایک محنت کر کے میدان میں اترنے والا اور اناڑی کھلاڑی، دونوں میں فرق ہے نا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح رمضان شہر القرآن ہے، تو قرآن کی تلاوت، ترجمہ، اللہ کا تعارف، عقیدے کی مضبوطی، توحید، شرک و خرافات اور بدعات کی پہچان، ان کی تمیز اور ان سے دوری، برات، توبہ، یہ سب اسی ضمن میں آتا ہے۔ یعنی دین کو سیکھیں
اور پھر عملی میدان میں اتریں تاکہ اللہ عز و جل سے قبولیت بھی نصیب ہو، اس کے ثمرات، برکات اور رحمتیں بھی سمیٹ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گی وہ ہے طہارت، کیونکہ طہارت نہیں تو عبادت نہیں۔ طہارت کے مسائل بھی سیکھیں، اور خاص طور پر گھر کی طہارت، اور گھر کی طہارت میں کلیننگ بھی ہے، اضافی سامان سے بھی گھر کو پاک کرنا ہے۔ ہمارے گھر جو گھر کم اور جنرل سٹور شاپنگ مال کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کر لیجئے، اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار لیجئے۔ کتنی ہی ہمارے گھروں میں، الماریوں میں، بیڈ کے نیچے، فرنیچر کے پیچھے کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم سال میں بمشکل صرف 1 یا 2 بار استعمال کرتے ہیں، یا پھر اتنا بھی نہیں، بس وہ بری اور جہیز کی باقیات ہیں، باقیات سجیات، پتہ نہیں ہم کیوں رکھے ہوئے ہیں، شاید نسلوں کو دکھانے کے لیے۔ میرے خیال میں نسلیں کیا دیکھیں گی، انہیں تو میوزیم والے، عجائب گھر والے بھی دیکھنا اور رکھنا پسند نہ کریں۔ اللہ کے لیے ضرورت مندوں کو دے دیجئے، اللہ آپ کو نیا دے گا۔ سورہ مائدہ آیت 6 میں اللہ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اگرچہ آیت ایک خاص ضمن میں آ رہی ہے حلال و حرام کے حوالے سے، لیکن عموم الفاظ میں باقی ہے کہ اللہ تمہیں مختلف احکامات اس لیے نہیں دیتا کہ تمہیں برڈنائز کرے یا تمہاری محبوب چیزوں کو کھینچ لے، تمہیں مشکل میں، پریشانی میں، مشقت میں ڈالے، نہیں، بلکہ اللہ تو تمہیں مشقت سے نکالنا چاہتا ہے اور پرانی کے بدلے نیا دینا چاہتا ہے۔ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تو تمہیں پاک صاف کر کے نعمت کا اتمام چاہتا ہے، یعنی صرف نیا ہی نہیں بلکہ اللہ اپنی شان سے دی بیسٹ دینا چاہتا ہے، اتمام نعمت۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، مگر ہم اگر دیتے بھی ہیں تو وہ جو ایکسپائر ہونے کے قریب ہو، حالانکہ اللہ اسے لینا نہیں چاہتا، کیونکہ ہم صرف غریبوں کو، ضرورت مندوں کو نہیں، اللہ کو اصل میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی کہ جو تم اپنی طرف سے ایکسپائر سمجھتے ہو وہی اس کی راہ میں دیتے ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تو خوبیوں والا، پوری کائنات کا مالک ہے، اسے تمہاری پھٹے پرانی بوسیدہ ایکسپائر کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اس شان سے دو جس طرح خود اللہ سے لینا چاہتے ہو، جیسا تم اللہ سے لینا چاہتے ہو ویسے تم اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ تم اصل میں غریبوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ تو یہ طہارت اپنے گھروں کی بھی کرنی ہے، اپنے دلوں کی بھی کرنی ہے رمضان سے پہلے، کیونکہ عبادات غلاظت کے ماحول میں قبول نہیں ہوتی، نجاست میں قبول نہیں ہوتی۔ دل میں شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، گناہ ہو، جرم ہو، تو ان تمام کے ساتھ آپ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، قیام ہو، صیام ہو، صدقات ہوں، زکوٰۃ ہو، عبادات ہوں، یہ قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایسی راہ پہ چل رہے ہیں جس کو پیچھے ریزر لگا ہوا ہے، آگے آگے نیکیاں، پیچھے پیچھے صفایا، دیٹس اٹ۔ تو عبادات شروع کرنے سے پہلے داخلی، خارجی، روحانی، ایمانی، قلبی، بدنی تمام تر طہارت کیجیے۔ طہارت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے کون افضل ہیں؟ ای الناس افضل؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ مخموم القلب اور صدوق اللسان شخص، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہے اور صدوق اللسان ہے، یعنی زبان کا سچا اور دل کا پاک صاف۔ صحابہ نے پوچھا کہ دل کا پاک صاف کیسے؟ فرمایا کہ وہ متقی پاکیزہ جس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ اس کا باقیانہ رویہ ہو کہ میرا جسم میری مرضی، جب چاہوں اٹھوں، سوؤں، بیٹھوں، روزہ رکھ کے سارا دن سویا رہوں، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤں، بلکہ اطاعت سے سرشار ہو، دل میں نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ میل ہو، بلکہ روزہ رکھ کر نیکیوں کا متلاشی ہو۔
تو رمضان یہ کوئی منتھ آف سلیپنگ نہیں ہے، منتھ آف ڈائٹنگ نہیں ہے، منتھ آف عید شاپنگ نہیں ہے، منتھ آف افطار پارٹیز کے نام پر ایٹنگ نہیں ہے، منتھ آف ریلیکسنگ چلنگ سیلیبریٹنگ نہیں ہے. یہ تو منتھ آف اطاعت و عبادت ہے. تو اس دل کو بھی پاک کرنا ہے، دل کو بھی ہلکا کرنا ہے، گھر کو بھی پاک کرنا ہے، گھر کو بھی ہلکا کرنا ہے. کس لیے؟ تاکہ رحمتیں برکتوں کے لیے جگہیں خالی ہوں. اسی طرح یاد رکھیں کہ رمضان روزے کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ، تلاوت و اذکار کے ساتھ، صدقات و زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے. اس کے لیے آپ مال بنانا یعنی کمانا اور اس بکھرے ہوئے مال کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس مہینے میں ہر نیکی کی طرح صدقات و خیرات کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تیز ہوا سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے، آندھی کی طرح خرچ کرتے، بہت سخاوت کرتے. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے ابھی سے مال کو جمع کرنا ہے، بلکہ آپ نے خرچ کی جانے والی جگہوں کو بھی معلوم کرنا ہے کہ کہاں خرچ کروں زیادہ ثواب ہوگا اور کون سا صدقہ جاریہ بنے گا. یاد رہے، صرف صدقات و زکوٰۃ کیا، تمام تر عبادات صرف حلال کمائی سے ہی قبول ہوتی ہیں. آپ روزہ اگر رشوت، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، حق تلفی، حرام خوری سے کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہی مرد باہر ملاوٹ، مہنگائی، ظلم زیادتی، حق تلفی یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہی آمدنی گھروں کو آتی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ پھر لوگوں کے روزے بھی افطار کرائیں، خود بھی سحر و افطار کریں، عبادتیں بھی کریں، تو وہ سب بیکار ہیں. ایک طویل حدیث میں ہے کہ ایک شخص اللہ سے مانگ رہا ہے، یا رب میری دعائیں سن، میری باتیں قبول کر. اللہ جواب دیتا ہے کہ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام. تیرا کھانا پینا پہننا یہاں تک آنا یہ سب کرنا سب پیچھے حرام ہے. تو مال حرام پر پلے بڑے جسم کی عبادتیں ریاضتیں کیسے قبول ہوں؟ اسی لیے میں آپ سے کہوں گی کہ عبادات کرنے سے پہلے جن گناہوں کے آپ پکے عادی ہیں، ویک پوائنٹس ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، انہیں پہلے چھوڑیں. ان کے ہوتے ہوئے نیکیاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ نیکی سے پہلے گناہ کو چھوڑنا نیکی سے بھی بڑی نیکی ہے. اسی طرح رمضان میں عید شاپنگ میں ٹائم ضائع مت کیجیے گا. سحری اور افطاری کے نام پر اپنا دن کچن کی نظر مت کیجیے گا. اس وقت کو قیمتی اور غنیمت سمجھیے گا.